السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 244 پڑھیں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آداب سفر، یعنی سفر کے آداب۔ سفر کے بارے میں کیا چیزیں ہیں جنہیں دھیان رکھنا ہے، ٹریولنگ کے بارے میں ہمیں کیا کیا باتوں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا، وہ سب چیزیں بتائی جائے گی۔ دیکھیں ایک نمبر یہاں سے، سفر میں روانہ ہونے سے پہلے پیشاب و پاخانہ، یعنی فریش ہو لیجئے، پیشاب ہو ہے نا، کوئی بھی معاملہ ہو تو اسے فارغ یعنی فریش ہو جانا ہے، پیشاب اور پاخانہ وغیرہ ضروریات سے فراغت حاصل کر لو۔ اکیلے سفر کرنا خصوصی خطروں کے دور میں اچھا نہیں۔ ایک دو رفقا یعنی ساتھی ہے نا، پارٹنر، ٹھیک ہے، کوئی بھی ساتھ میں ہو، دوست وغیرہ، تو یہ ایک دو رفقا سفر میں ساتھ ہو تاکہ وقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ سفر میں کم سے کم سامان ہو، یہ آرام دہ اور اچھا ہے۔ بعض عورتوں میں یہ عیب ہے کہ وہ سفر میں بہت زیادہ سامان لاد لیا کرتی ہیں، یعنی اٹھا لیا کرتی ہیں بہت زیادہ سامان، جس سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ خاص کر سب سے زیادہ مصیبت مردوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تمام سامانوں کو سنبھالنا، لادنا ہے نا، رکھنا، اتارنا، مزدوری کے پیسے دینا، یہ ساری بلائیں مردوں کے سروں پر نازل ہوتی ہے۔ عورتیں تو اچھی خاصی، دیکھیں سنیں اب، چونکہ لکھنے والوں کو بھی تجربہ ہوگا نا، عورتیں تو اچھی خاصی بے فکر بیٹھی رہتی ہیں، پان چباتی رہتی ہیں اور باتیں بناتی رہتی ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتی، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ تو ہوتی ہوں گی۔ 4، لڑاکا اور جھگڑالو آدمیوں کے ساتھ ہرگز سفر نہ کیا کرو، یعنی جو لڑائی کرتا ہو، جھگڑالو مزاج کا ہو ہے نا، ان کے ساتھ سفر نہ کیا کرو، ہر قدم پر کوفت اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ سفر میں جب تم کسی کے مہمان بنو تو سب سے پہلے پیشاب پاخانہ کی جگہ معلوم کر لو۔ ظاہر سی بات ہے، پھر اچانک لگی اور پھر جانا پڑا، اس لیے پہلے سے ہی پتہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سفر میں مطالعے کے لیے یعنی ریڈنگ کے لیے کوئی کتاب، چند کارڈ، لفافے، پینسل، سادہ کاغذ، لوٹا، گلاس، مسلح، چاقو، سوئی، دھاگا، کنگا، آئینہ ضرور ساتھ رکھ لو۔ اگر میزبان کے گھر بستر ملنے کی امید ہو تو خیر، ورنہ مختصر بستر بھی ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایک زمانہ گزرا اس کتاب کے لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کو بھی، ٹھیک ہے، 50 سے 70 سال، تو اس دور میں ظاہر سی بات ہے سفر لمبا ہوا کرتا تھا، جہاز وغیرہ اتنا نہیں تھا نا سسٹم، ہوائی جہاز وغیرہ، تو اس لیے اتنا سامان رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ دن ہی اتنے زیادہ لگ جاتے تھے، آج کل جیسا زمانہ نہیں تھا۔ دیکھیں آگے، جہاں جانا ہو وہاں دین میں اور جلد پہنچنا چاہیے۔ بعض مردوں اور عورتوں میں یہ عیب ہے کہ خواہ شہر میں یا سفر میں کہیں بھی جانا ہو تو ٹالتے ٹالتے بہت دیر کر دیتے ہیں، بعض کی گاڑیاں چھوٹ جاتی ہیں اور بلا وجہ تاخیر سے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور سارا پروگرام بگڑ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا بہت سارا ہوگا۔ دیکھیں اب آگے، اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محب یا محبوب کون؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محب بن جائے، یا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ سچی بات بولے، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنا دیا جائے تو وہ اس امانت کو ادا کرے اور اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیں آگے، مسلمانوں کے عیوب چھپاؤ، یعنی مسلمان کے عیب چھپاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ لے اور پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا جیسے کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو کوئی قبر سے نکال کر اس کی پرورش اور اس کی زندگی کا سامان کر دے۔ دیکھیں کتنی ہے نا
بڑی فضیلت ہے۔ دل کی سختی کا علاج۔ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بوڑھوں کی تعظیم کرو، یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں نا بالکل عمر والے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوان آدمی کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کی بنا پر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو تیار فرما دے گا جو بڑھاپے میں اس کا اعزاز و اکرام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آگے دیکھیں، بہترین گھر اور بدترین گھر، یعنی سب سے اچھا گھر اور سب سے برا گھر۔ دیکھیے کیا ہے اس کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہیں جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے کہ اس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، یعنی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کری فضیلت ہے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ پارٹ نمبر 245 میں غرور اور گھمنڈ کی برائی، جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری بھی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔